को धोखा देते हैं, याद रख लें वो दुनिया में हर किसी को धोखा देंगे, वो कभी किसी को खुश नहीं कर सकते हैं। बच्चियों से कहता हूं, जब तक आप अपनी नजर सड़क पर नजरें झुकाकर चलने लगोगी, तब तक आपके वालिदैन नजरें उठाकर सड़क पर चलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के करीब हो जाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाएं, अपने पेरेंट्स के करीब हो जाएं, अपने टीचर्स के करीब हो जाएं। अगर आप जो मैंने बताया उन सब के करीब हो जाते हैं, इंशाअल्लाह कामयाबी तय है आप लोग के। हर बाप यही समझता है, हर माँ यही समझती है कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची बहुत मासूम है, ये गुनाह बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। मेरे वर्कशॉप्स में ये चीजों से मैं गुजर रहा हूँ। एक वालिद आकर दहाड़े मारते हुए रोता है और उसके साथ उसकी नौजवान बच्ची भी है। बच्ची के आंख में एक आंसू नजर नहीं आ रहा है मुझे। बाप को आसानी से रोना नहीं आता है, माँ फिर भी रो लेती है, लेकिन बाप अपने आंसू पी लेता है। बाप बर्दाश्त करने का नाम है, और वो बाप रोए जा रहा है कि मैंने मोहल्ले वालों से लड़ लिया है सर, कि मेरी बच्ची पर मेरे मोहल्ले वालों ने इल्जाम लगाया कि आपकी बच्ची पार्कों में एक बच्चे के साथ नहीं, हमें तीन अलग अलग बच्चों के साथ नजर आ रही है। तो मैंने लड़ लिया, मेरी बच्ची ऐसा कर ही नहीं सकती है। जैसे स्कूल से आती है, कॉलेज से आती है, सीधे मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ती है, मेरी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती है। लेकिन जब वीडियो लाकर मुझे दिखाया गया कि ये बच्ची देखो आप ही की, ये अलग बच्चे के साथ, ये अलग बच्चे के साथ, ये अलग बच्चे के साथ, एक दफा बाइक पे नजर आ रही है, एक दफा पार्क में नजर आ रही है, एक दफा मैकडॉनल्ड्स में नजर आ रही है। जब मैंने वीडियोस देखे हैं सर, मेरा दिल किया कि उसी वक्त मैं खुदकुशी कर लूं, लेकिन मैं मुसलमान हूं, इस जुबान से मैंने कलमा पढ़ा है, मैं खुदकुशी कैसे कर लूं, लेकिन मेरी बच्चियों ने जीना हराम कर दिया। इसीलिए मैं बच्चियों से कहता हूं, जब तक आप अपनी नजर सड़क पर नजरें झुकाकर चलने लगोगी, तब तक आपके वालिदैन नजरें उठाकर सड़क पर चलेंगे इंशाअल्लाह। वरना वो दिन आएगा, वालिदैन को नजरें झुकाकर चलना पड़ेगा, शर्मिंदा होकर चलना पड़ेगा। ऐसी तकलीफ वालिदैन को दे रहे हैं वो वालिद जो अपनी जिंदगी निछावर कर दिया आपकी तरबियत के लिए, आपके कपड़ों के लिए, आपके खाने के लिए, आपके स्कूलिंग के लिए, आप उसको ही धोखा दे रहे हो। कसम खुदा की मैं इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं, जो वालिदैन को धोखा देते हैं, याद रख लें वो दुनिया में हर किसी को धोखा ही देंगे, वो कभी किसी को खुश नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं अपील करता हूं, वालिदैन के करीब हो जाएं, अल्लाह के करीब हो जाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाएं, टीचर्स के करीब हो जाएं। फिर से कहता हूं, सुन लें, अल्लाह के करीब हो जाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाएं, अपने पेरेंट्स के करीब हो जाएं, अपने टीचर्स के करीब हो जाएं। अगर आप जो मैंने बताया उन सब के करीब हो जाते हैं, इंशाअल्लाह कामयाबी तय है आप लोग के। लेकिन ये चार जो मैंने अभी बताए, इन्हें छोड़कर आप किसके पीछे भाग रहे हो? आप किसके करीब होने की कोशिश कर रहे हो? आप सोशल मीडिया के करीब होने की कोशिश कर रहे हो, आप जिना के करीब होने की कोशिश कर रहे हो। कोशिश क्या, बल्कि किए जा रहे हो। आप गुनाहों में मुलविस हो रहे हो, आप ऐसे गंदे दोस्तों के करीब होते जा रहे हो। तो इससे सिर्फ आपकी जवानी, जरूर आपको प्लेजर मिलेगा, खुशी मिलेगी, अच्छा लगेगा आपको, लेकिन वो 25 साल तक ही रहेगी आपको वो खुशी। उसके बाद घुट घुट के जीना है आपने, आपको जिंदगी अच्छी नहीं लगने लगेगी। आप सो जाओगे रात में, आपके आसपास में कई लोग जो सोते हैं उन्हें नींद आती है, लेकिन आपको नींद मैसर नहीं होती है, नींद ही नहीं आती है आपको। 25 साल के बाद एक एक दिन भारी हो जाएगा आप पर। इसीलिए मैं तमाम नौजवान बच्चों से, बच्चियों से अपील करता हूं, आपको मजा जरूर है इसमें, लेकिन याद रखें उसके साथ अल्लाह की सजा भी है, आपने वो सजा भी चखना है। फिर एक 10 साल का मजा है आपको जवानी का, उसके बाद और 50 साल आपके हैं। आपने 15 साल से अय्याशी शुरू की है, 25 साल तक आप मजा लूटोगे, उसके बाद शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे, वो सब चीजों को भुला बैठना पड़ेगा। करियर संभालने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो वहां 25 से अगर आप 75 ईयर्स भी जी रहे हो, तो आपके पास में और मजीद 50 साल है, और ये 50 साल आप कैसे गुजारोगे? परेशानियों में गुजारोगे, लोगों के पास जाकर भीख मांगते रहोगे,
کہ میری بیوی بیمار ہے, علاج کا پیسہ نہیں ہے میرے پاس میں, زکوٰۃ کے بھی چلے گا, دے دیجئے پیسے. یہ نوبت آتی ہے. میں نے بڑے بڑے گھرانوں کے بچوں کو یہ دیکھا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف صاف پہلے بتا دیا ہے کہ اقرا, پڑھ, علم حاصل کر, ہنر حاصل کر, سکل حاصل کر, نالج حاصل کر. اور یہ جو حاصل کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں. اور اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے, تو دنیا کو بنانے کے بعد اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا, مجھے ٹیچر بنا کر بھیجا گیا, اور ساتھ میں ایک سلیبس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا قرآن کی شکل میں. اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ ٹیچر کا ہاتھ پکڑیں اور کتابوں میں زندگی گزارے. ایک ہاتھ آپ کا اگر ٹیچر کے ہاتھ کو تھامتا ہے اور دوسرا ہاتھ کتابیں تھام لیتا ہے تو وہ پھر انشاءاللہ کل کا مولانا ابوالکلام آزاد ہوگا انشاءاللہ, وہ کل ڈاکٹر اے پی جے کلام ہوگا انشاءاللہ. آپ دوستی کتابوں سے کریں, آپ دوستی اپنے ٹیچر سے کریں, آپ دوستی اپنے پیرنٹ سے کریں. میں دیکھتا ہوں مولانا حضرت یہاں بیٹھے ہیں, اپنے بچے, 2 بچے ہیں ماشاءاللہ, دونوں عالم دین, ایک ڈاکٹر بن رہا ہے, ایک سعودی عربیہ میں ماشاءاللہ مدینہ میں بہترین عربی زبان سیکھتے ہوئے اور مزید عالمیت کا کورس وغیرہ کر رہے ہیں. بالکل دوستوں کی طرح آپ بیہیو کرتے ہیں, ہنسی مذاق تمام چیزیں, پھر اس میں کبھی سیریس نوٹ آپ بتاتے بھی ہیں تربیت میں یہ چیز کریں یہ چیز نہ کریں. تو یہ آپ جتنا وقت آپ کا ٹیچرز کے ساتھ آپ بتاؤ گے, پیرنٹس کے ساتھ آپ بتاؤ گے, اپنے کتابوں میں آپ بتاؤ گے, انشاءاللہ آپ کے پیچھے ایک قافلہ چلے گا انشاءاللہ. علم کے پیچھے جو بھی دوڑتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے صرف کامیابی نہیں بلکہ اس کو ایک ریکگنیشن, اسے ایک عزت بھی ملتی ہے. تو آپ لوگ میری ان باتوں کو اپنے گھر لے جائیں, لکھیں کتاب میں اور فالو کریں اسے اپنی زندگی میں, بالخصوص اپنی یہ جو جوانی, جو ٹین ایج ہوتی ہے 19 ایئرز تک, وہیں آپ کا پورا کریئر بن جاتا ہے, وہیں آپ کا پورا کریئر سنور جاتا ہے. تو آپ یہ گناہوں سے بچیں. کچھ میں گناہیں آپ لوگ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں. اس سے اگر آپ بچ جاتے ہو تو پھر کل کے آپ ٹاپ انجینئر بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں, بزنس انٹرپرنر بھی ہیں انشاءاللہ. آپ ایک گھر چلانے والے نہیں بنیں گے, آپ کے محلے میں اگر 100 بیوہ ہیں تو وہ 100 بیواؤں کو کھانے دینے والے بنیں گے آپ انشاءاللہ. اگر 100 ایسے گھر ہیں جب بچے اسکول نہیں جا پا رہے ہیں محض پیسوں کی وجہ سے, تو آپ وہ 100 بچوں کو اسکول بھیجنے والے بنیں گے انشاءاللہ. ایسے اپنے کریئر کو سنوارو. بچنا کس سے ہے آپ نے؟ بچنا سوشل میڈیا سے ہے. بچنا کس سے ہے آپ نے؟ بچنا گندے دوستوں سے ہے, بچنا ڈرگز سے ہے, بچنا غیبت سے ہے, بچنا زنا سے ہے. اگر یہ زنا سے, ڈرگ سے, سوشل میڈیا سے اور گندے فرینڈ سے اگر آپ بچتے ہو انشاءاللہ آپ کی کامیابی طے ہے. اور آپ والدین کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھانے کی کوشش کریں. بچوں میں غضب کا ڈسپلن آتا ہے. جو صبح فجر کی نماز والد اپنے بچے کو ہاتھ پکڑ کر لے جاتا ہے وہ وقت کی قدر کو بھی جانتا ہے اور گناہوں سے بھی بچتا ہے انشاءاللہ. لیکن والدین ہی نہیں پڑھ رہے ہیں. امی پاکستان کے سیریلز دیکھنے میں مشغول ہے اور ابو کرکٹ میچز دیکھنے میں مشغول ہے, اور بیٹے کو کہہ رہے ہیں چلو ایگزام میں پڑھ لو. اب یہ سیریلز میں امی مشغول ہے, کرکٹ میچ میں ابو مشغول ہے, اور بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ چلو پڑھائی کرو. آپ نے پہلے قربانی دینا ہے. آپ نے ٹی وی دیکھنا بند کر دینا, بلکہ ٹی وی کو گھر سے نکال دیں. موبائل فون کم استعمال کریں والدین اپنے بچوں کے سامنے. بچوں کے سامنے موبائلز بہت کم استعمال کریں. بلکہ میں ماں سے کہتا ہوں کہ آپ 2 گھنٹے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں, اور وہ میتھس پڑھ رہے ہیں, سائنس پڑھ رہے ہیں, آپ بالکل بیٹھ کر دیکھتے رہیں. وہ دیکھنا بھی آپ کے لیے عبادت ہے, ثواب ہے, کیونکہ آپ گناہوں سے بچا رہے ہو, آپ اقرا علم سے قریب کر رہے ہو اپنے بچوں کو. لیکن کون سی ماں اپنے بچوں کے ساتھ 2 گھنٹے بیٹھتی ہے؟ بمشکل 5% ایسے امیاں ہوں گی جو بچوں کے ساتھ بیٹھتی ہیں. چھوٹے بچوں کے ساتھ تو سب مائیں بیٹھتی ہیں, جیسے 7 اسٹینڈرڈ پہ چلا جاتا ہے تو سب چھوڑ دیتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں, میں اپیل کرتا ہوں تمام پیرنٹ سے کہ اپنا وقت نکالیں, اپنے بچوں کے ساتھ روزانہ بیٹھیں,
ان کو اچھے لوگوں سے ملائیں، اچھے علماء سے ملائیں، اچھے ٹیچر سے ملائیں، اور سکلز ڈیولپمنٹ کے لیے آپ جتنا پیسہ خرچہ کرنا چاہتے ہیں اتنا خرچہ کریں، یہ فائدہ ہی فائدہ ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ یہ زمانہ سکلز کا ہے، بہت کمپٹیشن کا ہے، اپنے بچوں کو گناہ سے بچائیں، فون سے بچائیں، زنا سے بچائیں، سوشل میڈیا سے بچائیں۔ آپ جو کالج جا رہے ہیں وہ کالج کے ٹیچر سے ہفتے میں 2 بار جا کر ملیں کہ میرا بچہ کیسا پڑھائی کر رہا ہے، روز آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، میری بچی روز آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے، اس کے فرینڈز کون ہیں، فرینڈز کا کیریکٹر کیسا ہے، کیا فرینڈز پڑھائی میں اچھے ہیں کہ نہیں ہیں، فرینڈز کا بیہیویئر کیسا ہے ٹیچرز کے ساتھ میں۔ یہ انکوائری ویکلی ونس ضرور کریں آپ لوگ پیرنٹس، انشاءاللہ تو ایک ریولیوشن آئے گا۔ مجھے یقین ہے یہاں کے طلبہ میں، یہاں کے تمام افراد جتنے آ کر بیٹھے ہیں اس دھوپ میں، غضب کا ڈسپلن میں آپ لوگوں میں دیکھ رہا ہوں۔ ارادے کی ضرورت ہے، اب ارادہ کر لیں انشاءاللہ یہاں سے ایک ریولیوشن آئے گا، یہاں سے پھر سے ایک مولانا ابوالکلام آزاد پیدا ہوگا، یہاں سے پھر سے ایک بھارت کا انشاءاللہ ایجوکیشن منسٹر بنے گا، اور کامیابی آپ کو میسر ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔